بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے کچھ نہیں پہنچایا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا. لوگوں کے شر سے، جی شر پھیلانے والا، علی کے نام پہ شر پھیلانے والے کو اللہ مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے. مجمع وہاں پر مسلمانوں کا ہوگا، شر تو وہیں سے ہوگا نا، لیکن اللہ مسلمان بھی نہیں بول رہا. لوگوں کے، انسانوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا. آپ کا کام پہنچانا ہے. ابھی ایک اور مرحلہ آئی ہے. جب سرکار دو جہاں نے اپنے ہاتھوں پہ مولا کو بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جب سرکار نے مولا کی مولائیت کا اعلان کر دیا تو پھر آیت نازل ہوئی الیوم. توجہ چاہوں گا، یاد رہے کہ نبی کا انکار کرنے والا کافر ہے. اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سورہ مبارکہ مائدہ. الیوم یئس الذین کفروا، آج علی کی ولایت کے اعلان کے بعد کافر مایوس ہو گئے. الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت بھی، الیوم یئس الذین کفروا کی آیت بھی تو ہے. آج ہم نے آپ کا دین کامل کر دیا، تو ساتھ میں یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ آج کافر مایوس ہو گئے. تو بس جو علی کی ولایت کو سن کر مایوس ہو، اللہ اسے کافر کہتا ہے. یہ قرآن ہے بھیا، آپ ذرا دقت فرمائیں گے. اور پھر ایک شخص کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر. کوئی فساد ہونا تھا کیا جو اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا؟ کچھ ہونا تھا؟ کیوں بھائی، مولا کی بات ہے، علی کی بات ہے، کسی کو کیوں بری لگے گی؟ کیا مسئلہ تھا؟ کچھ ہونا تھا. لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا. ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے یا اللہ کی طرف سے کہا ہے. اس مجمع میں آ جانا، بولنے کی اجازت ملنا، نام کا بھی پتہ ہو جانا، حارث ابن نعمان فہری، خاندان کا بھی پتہ ہو جانا، نسب بھی معلوم ہو جانا کہ کس کا بیٹا ہے. اس کا مطلب ہے انجانا آدمی نہیں تھا، اجنبی آدمی نہیں تھا. یہ کام آپ نے، یہ حکم آپ نے اپنی طرف سے سنایا ہے، یہ بات آپ کی اپنی ہے، یہ اللہ نے آپ کو کہا ہے. میرے مولا نبی نے فرمایا میں تو کوئی بات کرتا ہی نہیں ہوں جب تک کہ حکم الہی نہ ہو. میرا ہر پیغام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میں جو بولتا ہوں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو بولتا ہوں. تو کہنے لگا پھر اللہ ہی سے کہیے کہ آسمان سے پتھر نازل ہو اور وہ مجھے مار ڈالے. بغض علی کا بیمار موت ہی مانگتا ہے. بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. پیغمبر اکرم نے بھی نہیں فرمایا کہ نہیں میں عذاب الہی کو کیسے طلب کروں. وما کان لیعذبہم وانت فیہم، ہم آپ کی امت پر عذاب نازل نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ ان کے درمیان ہیں. اس آیت کو لیجئے کہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ امت مصطفیٰ پہ عذاب نہیں آئے گا اس لیے کہ سرکار اس کے درمیان موجود ہے. سرکار وجہ امن ہے، سرکار سبب امن ہے. زمین اور آسمان جڑ نہیں رہا، ٹکرا نہیں رہا، اس کا سبب نبی کی ذات ہے. آپ کیونکہ امت کے درمیان ہیں، ہم آپ کی امت پر عذاب نازل نہیں کریں گے. یہ ایک آیت ہے. دوسری آیت لے لیجئے، سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا. اس آیت کو لیں یا اس آیت کو لیں؟ ایک آیت کہہ رہی ہے نبی کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا، ایک آیت کہہ رہی ہے عذاب مانگا اور عذاب آیا. اور سائل مفرد ہوتا ہے، سائلین نہیں ہے. ایک شخص نے عذاب مانگا تو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا نا تاریخ کے صفحات پہ وہ شخص کون ہے جس نے عذاب مانگا اور عذاب مانگنے پر عذاب آیا. قرآن پڑھ رہا ہوں، عذاب مانگنے پر عذاب آیا، نبی کے ہوتے ہوئے عذاب آیا. اس کا مطلب یہ ہوا یا اللہ کا گھر گرانے کوئی آئے تو اس پر عذاب آتا ہے. بھائی لفظ بہتر کر لیتا ہوں، کوئی بیت گرانے آئے تو عذاب آتا ہے اور کوئی اہل بیت کا دشمن ہو تو عذاب آتا ہے. سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے سوال کیا اور عذاب آیا. قرآن کہہ رہا ہے عذاب آیا. اور ایک کنکر آسمان سے گرا، اس کے بالکل سر پہ آ کے لگا اور ایک مرتبہ وہ کنکر اسے مارتا ہوا چلا گیا، ڈھیر ہو گیا زمین پر. بھائی آپ کی دقت بہت زیادہ ہے اور میں بھی مزاجن کبھی کبھی اپنے پاکستان کی خطابت کا رنگ مجھ میں ہونا چاہیے. نبی کے برابر میں کھڑا تھا، عذاب سے بچ نہیں سکا.